کاردار نے وہ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں کاردار کتاب میں بھی بہت اچھا واقعہ ہے. علیم الدین ہمارے اوپنر ہیں، حنیف کے ساتھ اوپن کرتے تھے. انگلینڈ گئے اور انگلینڈ نے پاکستانی ٹیم جا کے صرف فش اینڈ چپس کھاتی تھی، کیونکہ بہت ہی مسلمان ٹیم گئی تھی. انہوں نے کہا لندن میں ایک برج کے پاس ایک دکان ہے، وہ اخبار کے اوپر فش اینڈ چپس دے دیتے ہیں، اور وہ فش اینڈ چپس لے کے پاکستانی ٹیم وہیں کھاتی تھی. علیم الدین سیاہ رنگ کے، موٹے موٹے ہونٹ، بہت اچھے آدمی. اب آپ دونوں چیزیں نہیں کہہ سکتے، نہ سیاہ کہہ سکتے نہ موٹے کہہ سکتے. نہیں بہت اچھے، بہت دوست، بالکل بھی تندرست. سفید ہونٹ نہیں تھے. تو اس میں ہنسی کی بات نہیں ہے، میں نے بدل دیا بالکل. گھونگر والے بال بالکل ہی. وہ کاردار کے پاس گئے کہ میری گوری دوست ہو گئی ہے، وہ مجھ سے کہہ رہی ہے ڈنر پہ باہر جائیں گے، تو مجھے کوئی اور ڈش بتا دو. تو کاردار نے کہا اسٹیکس منگا لینا. تو علیم الدین لے گئے اپنی دوست کو. نائٹس برج پہ ایک ہوٹل تھا، وہاں یہ دونوں گئے. تو وہ آیا، ویٹر آیا، تو علیم الدین نے کہا اسٹیکس. تو ویٹر نے کہا ویل ڈن، میڈیم اور ریئر. علیم الدین کو یہ تو پتہ نہیں تھا، اتنی انگریزی آتی نہیں تھی، وہ تو خالی اسٹیک سن کے گئے تھے. اسے کہا جی سر ویل ڈن، ریئر اور میڈیم. تو علیم الدین نے تھوڑا سوچا اور کہا فش اینڈ چپس. یہ مجھے بتائیں، ایک اور آپ نے قصہ سنایا تھا، یہ سٹے بازی پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ میچز انڈیا پاکستان کے بھی فکسڈ ہی تھے بہت سارے. دبئی کا قصہ ایک ہے، اچھا، بہت اچھا ہے. مارننگ نیوز ایک اخبار نکلتا تھا کراچی سے، تو اس کے جو ہمارے اسپورٹس کے تھے حسین صاحب، وہ دبئی میچ دیکھنے گئے انڈیا پاکستان کا، اور شریف آدمی بالکل بھی. تو وہ پاکستان پہ 100 درہم لگانا چاہ رہے تھے. تو گواسکر کے بھائی کی دکان ہے وہاں دبئی میں، تو گواسکر نے کہا کہ میرے بھائی کی دکان پہ جا کے وہ لگا دیں. تو وہ گواسکر ساتھ چلا گیا ان کے، اور انہوں نے کہا رک جائیے. اس نے ڈرا کھولی اور 200 درہم ان کو دے دیے کہ کل بلا وجہ اتنی دور پھر آئیں گے لینے کے لیے، تو یہ تو رزلٹ ہے، لے جائیے. تو کہنے لگے کہ میچ ہی نہیں ہوا ہے. بولے ابھی ہو گیا میچ، ہو گیا یہ لے جائیں. تو اس میں تو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. اچھا اب ہم کچھ چینج کرتے ہیں. میں ایک قصہ بتاتا ہوں، ابھی آپ کو نہیں پتا میں کیا بتانے والا ہوں. ابا جو ہیں امیزنگ ہوسٹ ہیں، مطلب کہ گھر پہ کوئی کسی وقت بے وقت جتنے لوگ آئیں، 10 لوگ 15 لوگ ابا کچن میں جائیں گے اور 15-20 منٹ میں کھانا تیار ہوگا، چاہے رات کے 11 بجے، اور گرم گرم کھانا میز پہ ہوگا. اور 1-1.5 گھنٹہ چاہے جو بھی دعوت ہو، ابا 1-1.5 گھنٹہ اپنا 100% دیتے ہیں، جس میں کھانا بھی ہوگا، باتیں بھی ہوں گی، پرانے قصے بھی ہوں گے، جوکس بھی ہوں گے. لیکن اس 1 گھنٹے کے بعد ابا تھک جاتے ہیں اور ابا کا سوئچ آف ہو جاتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے، ہمارے خاندان کو اب پتہ ہے کہ پھر ایک لائن آتی ہے، اب تم جاؤ. مطلب کہ جو بھی مہمان بیٹھا ہو یہ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ اب تم جاؤ. اچھا ایک سیکنڈ، یہ صحیح آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں فریز ہو رہا ہے. آئی گیس صحیح ہوگا. اچھا اب میں بتاؤں کہ اب تم جاؤ والا قصہ کس طرح ہوتا ہے. ہمارے یہاں ARY کی دعوت تھی، ARY والے لوگ کچھ آئے ہوئے تھے. اس میں مرینا خان اور ان کے میاں بھی آئے ہوئے تھے، کچو ہم کہتے ہیں انہیں. تو کھانا ہو گیا، باتیں ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، گرین ٹی ہو گئی. اب اس وقت 12:30 بج رہے ہیں رات کے. تو کسی نے کہا انور صاحب فلاں چیز، ابا تھک چکے ہیں. تو ابا کہتے ہیں کچو یہ بتاؤ، ایک بڑی پرانی فلم ہے اردو کی، اب تم جاؤ، تم نے دیکھی ہے؟ تو کچو بیچارے ان کو سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ
انور صاحب میں نے نام سنا ہے, لیکن پیچھے ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, ہمیں خاصا ہمیں چلنا چاہیے. اس طرح بہت دفعہ ہوا ہے. اور ایک چیز اور سناؤں, ایک ہمارے یہاں پینٹر آئے, دعوت تھی, ان کا کھانا تھا, وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی اور اپنے ایک بچے کو بھی لائے, 3-4 سال کا بچہ تھا, جو کہ جوتے پہنا تھا جس میں لائٹیں جلتی تھیں, آپ پوچو 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 کر کے وہ آوازیں آتی تھیں. خیر وہ کھانا ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب ابا تھک چکے ہیں اور وہ جو پینٹر ہیں وہ ابا سے غالب پہ اور میر پہ بات کر رہے ہیں. تو ان کا بچہ باہر چل رہا تھا, پوچو پوچو پوچو. ابا نے کہا بیٹا ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ آیا, کہتے ہیں اماں کو بولو, ابا کہہ رہے ہیں چلیں. تو یہ مجھے پتا ہے, آپ اتنے جو آپ بلنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے سامنے اور کوئی برا نہیں مانتا, آپ اس کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں میرے خیال سے. نہیں بلال, تمہاری عمر کے یا تم سے چھوٹے بچے وہی میرے دوست ہیں. میں اللہ میاں نے مجھے زندہ ہی ان کے لیے, بچوں کے لیے رکھا ہے. میری دوستی جتنی میری بیٹی کے بچوں سے اور بلال کے بچوں سے ہے اور دنیا میں کسی سے نہیں ہے. میں کھانا پکاتا ہوں ان کے لیے, انہی کے لیے باتیں کرتا ہوں. اور جو لوگ مجھے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, جو ینگ کراؤڈ ہے, جو پاکستان کا مستقبل ہے, جو آپ لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب بڑے کم عمر لڑکے لڑکیاں آ کے مجھ سے آٹوگراف مانگتے ہیں. جب میرے بال بڑے تھے, نیلا کوٹ پہنتا تھا, پیلی پتلون پہنتا تھا, اس وقت بھی لڑکیاں آتی تھیں اور کہتی تھیں. ایک لڑکی آئی کہ انور صاحب آٹوگراف, تو مجھے کاغذ وغیرہ ہوں گے, تو اس نے الٹا ہاتھ کیا کہ نہیں اس پہ کر دی. میں نے کہا نہیں 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 نہیں, سیدھا ہاتھ دیا. بولی کیوں؟ میں نے کہا یہ تو دھل جائے گا صبح. تو سوری 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 کر کے وہ انہوں نے پھر سیدھا ہاتھ دیا, اس کو میں نے ان کے تو میں اللہ میاں نے مجھے اتنی لمبی عمر یہ دی ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل مجھے پسند کرتی ہے اور میں ان کا فین ہوں. وہ میرے فین کیا ہوں گے جتنا میں فین ہوں. آپ پی ٹی وی میں آپ کی انٹری کیسے ہوئی؟ مین گیٹ سے. پھر آئے کیسے, کیوں آئے, کیوں آئے, کس کام سے, پہلا کام کیا تھا پی ٹی وی کا؟ پی ٹی وی میرا پہلا لانگ پلے تھا پاکستان ٹیلی ویژن کا, ایک مہمان, سپٹمبر 68 میں. وہ 2.5 گھنٹے کا پلے تھا, اس کا میں ہیرو تھا. اور اس زمانے کی سب سے اچھی اناؤنسمنٹ جو لڑکی کرتی تھی, رخسانہ امیر, وہ اس کی ہیروئن تھی. ایک سیکنڈ میں ذرا لوگوں کو دکھا دوں. مہمان میں آپ کیسے تھے؟ یہ بال, یہ مونچھیں, پھر آپ نے, آپ ایکٹنگ سے اندر ہے. ایکٹنگ کی میں نے. اور آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ لکھیں گے؟ نہیں. پھر آپ کو لکھنے کے لیے کس نے کہا سب سے پہلے؟ ضیاء محی الدین صاحب میرے ساتھ برج کھیلتے تھے. بتائیں ضیاء انکل آپ سے کتنے بڑے ہوں گے؟ 1.25 انچ. نہیں بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ برج کھیلتے تھے, یہ آپ کے بڑے لوگوں کے گروپ میں آپ؟ میں رایت بڑوں کے ساتھ, میں نے ضیاء محمود جو دنیا کے مشہور پلیئر ہیں ان کے ساتھ برج کھیلتا تھا. میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو ضیاء مجھے گاڑی بھیجتے تھے اور اپنے گھر بلا کے میں کھیلتا تھا. ضیاء محمود اس وقت دنیا کے 4 بڑے پلیئر اگر ہیں تو ان میں ہیں. اور ضیاء محی الدین آپ؟ ضیاء محی الدین اگر برج پارٹنر تھے. تو ہم لوگ برج کے ٹیبل پہ جو باتیں کرتے تھے تو ضیاء صاحب نے مجھ سے کہا کہ انور جو آپ باتیں کرتے ہیں یہ آپ لکھ دیں, میرا پروگرام ضیاء محی الدین شو شروع ہو رہا ہے کراچی سے. تو میں نے پھر ان کے لیے 13 قسطیں لکھی. اس کے بعد ایک اور پروگرام لکھا ان کے لیے. اس سے پہلے غازی صلاح الدین اور جاوید جبار کے ایک پروگرام میں نوجوان میں میں کام کر چکا تھا مہمان کے بعد. پھر ایک دن 50-50 کی دعوت آ گئی. شعیب منصور اور ارشد محمود آ گئے کہ جی آپ لکھنا ہے یہ. تو بس میں نے لکھا. تو 50-50 آپ کا تیسری
رائٹنگ پروجیکٹ تھا آپ کا. اچھا, مجھے لگ رہا تھا کہ آپ 50-50 سے پہلے کافی لکھتے رہے. 50-50 شوشا. ہاں, پھر تو خیر لائن پھر تو ایک کے بعد ایک قصہ سنا دیں. ایک تو قاسم جلالی صاحب ایک ڈائریکٹر ہیں. قاسم جلالی صاحب ڈائریکٹر نہیں, میرے اگر میں 70 کھیل کیے ہیں ٹی وی کے لیے کراچی سے, تو 40 ڈرامے قاسم جلالی کے ڈائریکٹ کیے. ان کا نماز والا قصہ سنا دیں. عید کی ٹرانسمیشن تھی اور مجھے 7 بجے صبح پہنچنا تھا ٹی وی. میں پہنچ گیا, عید کی نماز کے لیے وقفہ ہوا تو محسن علی, میں, قاسم جلالی بہت تندرست تھے اور ہمیشہ ان کا کمر بند لٹکا ہوا رہتا تھا نیچے. وہ ان کی عادت ہے, وہ نظر نہیں آتا تھا ان کو. تو ہم لوگ عید کی نماز پڑھنے لگے, میں, قاسم جلالی کے ساتھ ایک اور صاحب, پھر ادھر محسن علی. تو قاسم جلالی نے سجدے میں جب جانے لگے تو ساتھ والے آدمی کا کمر بند قاسم جلالی کی پیشانی کے نیچے آ گیا, وہ بھی لٹکا ہوا تھا. قاسم جلالی سمجھے کہ یہ ان کا کمر بند ہے اپنا, انہوں نے وہ کمر بند اٹھا کے, کرتا اٹھا کے اپنے لگا دیا ہی, اور اللہ اکبر جب کھڑے ہوئے تو جو ساتھ والے صاحب تھے ان کا کمر بند, ایک پاجامے کا کمر بند کھلنے میں کچھ لگتا ہے 1-آدھا منٹ وغیرہ, شلوار کے کمر بند میں ایک آواز آتی ہے اور وہ کھل جاتا ہے. اب وہ پہلے تو انہوں نے ٹانگیں پھیلانا شروع کی, اب پھر مجھے, اب میری ہنسی رک نہیں رہی ہے. محسن مجھے دیکھ رہے ہیں, محسن بہت ہی نمازی پرہیزگار آدمی, انہوں نے قاسم جلالی کو مارنا شروع کیا, آپ نے نماز میں کیا کیا میرے ساتھ. پھر ہم سب نے کہا کہ قاسم نے کہا خدا کی قسم, میں کس کی قسم کھاتا ہوں, میں سمجھا میرا کمر بند ہے, وہ میری سر کے نیچے آ گیا ہے, وہ میں نے اپنے لگا لیا, وہ ان کا کمر بند تھا. بچت ہوئی یا پھر ہم سب نے دوبارہ نماز کھڑی ہوئی, پھر ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ بہت اچھے آدمی, نیک آدمی ہے, یہ اس طرح کا مذاق نہیں کرتے, ان کا کمر بند بھی لٹکا رہتا ہے, تو یہ سمجھے کہ یہ ہمارا ہے. سر نماز کا ایک اور قصہ ہے آپ کا, جب لائٹ چلی وہ گئی. پی آئی بی کالونی کا ہے. ہاں. جو پی آئی بی 2 منزلہ مسجد تھی, وہاں لائٹ تھی, اگر لائٹ چلی جائے تو اوپر اللہ اکبر کہنے والے. مطلب پی آئی بی کالونی وہ ہے جب پارٹیشن کے بعد ابو لوگ یہاں پہ آئے اور یہ لوگ پہلی دفعہ وہ جو 2 کمرے کا گھر تھا جس میں کوارٹر تھا وہاں ٹھہرے. تو ہم لوگ دوسری منزل پہ نماز پڑھ رہے تھے, لائٹ چلی گئی. تو ابھی ہم لوگ سجدے میں جا کے کھڑے ہو کے ہاتھ ہی باندھے تھے. وہ سسٹم بتا دینا ہوتا کیا ہے. جب لائٹ چلی جاتی ہے تو سیڑھیوں پہ کھڑے کر دیتے ہیں تکبیر کرنے والے, کہ اگر وہ مولانا کہے اللہ اکبر تو ایک سیڑھی پہ کہتا ہے اللہ اکبر, دوسرا اللہ اکبر, تاکہ اوپر والوں کو آواز جائے, وہ سجدے میں چلے جائے. ہم لوگ سجدے سے اٹھ کے کھڑے ہو کے ہم نے ہاتھ باندھے. اتنے میں ایک آئس کریم والا گزرا ساتھ سے, اللہ اکبر, وہ جو ایک دم پھر لگا دی اس نے آواز. اب میں پریشان, میں نانا کی طرف دیکھ رہا ہوں, ابھی تو کھڑے ہوئے ہم, پھر اس کی آواز دور سے آئی آئس کریم والا. ہم لوگ, مجھے ہنسی آ گئی, نانا نے مجھے مارا وہی کیا مسکرے ہو مسجد میں. میں کہا نانا آپ سب ہنس رہے ہیں. تو وہ پھر دوبارہ نماز دوبارہ ہو گئی. دوبارہ ہو گئی پھر وہ. اچھا ایک قصہ اور ہے پی ٹی وی کا, اگر آپ کو یاد ہو, وہ جو لائٹ چلی گئی تھی باتھ روم میں, کون گیا تھا؟ اچھا ہمارے یہاں اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک صاحب تھے. اچھا پی ٹی وی کے اندر جو ٹوائلٹ ہے اس میں جو پیشاب کرنے کے لیے ہے وہ سیدھے کھڑے ہو کے کرنے کے ہیں, ایسی سلیبس لگی ہوئی ہیں اور نیچے ایک نالی بنی ہوئی ہے. لائٹ چلی گئی اور اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ میں جو صاحب تھے احسن صاحب, وہ بہت شریف مسلمان ٹائپ کے آدمی ہیں, وہ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں. وہ ٹوائلٹ گئے اور وہ اندھیرے میں بیٹھ کے پیشاب کر رہے تھے. ایک ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر اندھیرے میں گئے اور کھڑے ہو کے ان پہ انہیں اندھیرے میں نظر نہیں آیا کہ وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے پیشاب کر رہے ہیں. پھر باتھ روم سے ہاتھا پائی کی آواز آ رہی ہے.
میں قاسم جلالی ظہیر خان بھاگ کے گئے تو اندھیرے میں تو آدمی ایک دوسرے پہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا اندھیرے میں نیچے, ان میں نیچے بیٹھ کے کون کرتا ہے. تو خیر اس طرح کے قصے میں اگر لکھوں تو لاکھوں قصے. لیکن ابھی آپ کو کچھ لکھنا نہیں ہے, بنانا ہے پھر سے. ایک چھوٹی سی ڈرائنگ اور جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کو پتہ چلے, ایک صاحب ایک ڈرائنگ ابھی جیت چکے ہیں, اور اب آپ لوگ ایک سیکنڈ ابا میں کیمرہ لے آؤں. جی یہ چڑیوں کے پیچھے کیا کہانی ہے ابا؟ آپ کی ہر پینٹنگ میں چڑیاں کچھ کہتی ہیں. اڑ جاتی ہے. اڑتی تو نہیں ہے, سیڈ بیٹھی بھی ہوتی ہیں. یہ لیں. واو, یہ ہم کسی کو نہ دیں, یہ آپ مجھے دے دیں. بس اب سائن کر دیں, میرا ہاتھ تھک گیا ہے. اچھا, سوال اپنے جانگیے کا نہیں پوچھ سکتے, آپ کچھ اور پوچھنا پڑے گا آپ کو. اوکے, یہ میرے خاندان والے جواب نہیں دے سکتے. جنہوں نے پہلے ہی ہمارے سیشن دیکھا ہوگا ان کو یہ پتا ہوگا. ابا کی پہلی جاب کہاں تھی؟ جس کا نام میں پہلے دیکھوں گا میں بتا دوں گا, وہ اس کو مل جائے گا. جو بتا دے گا یہ اس کی پینٹنگ ہے. ابا کی پہلی جاب معیزہ, جو بھی معیز احمد خان. معیز احمد خان, یو آر رائٹ.
UBL UBL میری پہلی جاب تھی. UBL کے لیے میں نے بہت پروگرام کیے مگر وہ مجھ سے ناراض ہے آج کل, جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بڑی اینیورسری تھی. تو میں نے کہا کہ میری ایک رشتہ دار ہے, کھارا در میں اکاؤنٹ تھا ان کا, تو وہاں گئیں. 9 بجے تو کوئی نہیں تھا, چوکیدار بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے چوکیدار سے کہا کہ یہ کیسا بینک ہے, یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا ابھی. تو چوکیدار نے کہا یہ واحد بینک ہے ویئر یو کم فرسٹ. تو وہ ناراض ہو گئے UBL والے مجھ سے. تو مطلب یہ اچھا نہیں ہے کافی مطلب بینک کے لیے. اچھا, اب ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا. 1 گھنٹہ ہو گیا. ہاں, مجھے پتہ ہے آپ تھک گئے. کچھ سوال ہیں لاسٹ میں آپ سے, میں ایک ریپڈ فائر ٹائپ چیز کر رہا ہوں. جو نوجوان اس وقت ملک کے حالات کی وجہ سے مایوس ہیں, آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ سے 2-3 لوگوں کے بارے میں پوچھوں گا, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مایوسی ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے. جتنا پریشان میں رہا ہوں, میں زندگی میں کبھی مایوس نہیں رہا. غالب دیکھو کتنے بڑے شاعر تھے. غالب کی عمر جب 32 برس تھی, پریشان تھے, مگر انہوں نے لکھا بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب, بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب, کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کے لیے راستے بھی وہی بنائیں گے, وہ راستہ دکھانا ہے ان کو, مگر اس کے لیے آپ کو ہمت چاہیے, آپ ڈٹے رہیں. یہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا, گزر جاتا ہے. تو مایوسی نوجوانوں کے لیے کفر ہے. بیسٹ. یہ بتائیں, سیاست دانوں کے لیے کوئی شعر ہے آپ کے پاس؟ کچھ کہنا چاہیں گے سیاست دانوں کے پاس تو نہیں, میں لوگوں سے کہہ سکتا ہوں جن کا تعلق ہے سیاست دانوں سے. ہوشیار یار جانی یہ دشت ہے ٹھگوں کا, یہاں ٹک نگاہ چوکی اور مال دوستوں کا. یہ نذیر اکبر آبادی کا شعر ہے. ہوشیار یار جانی یہ دشت ہے ٹھگوں کا, یہاں ٹک نگاہ چوکی اور مال دوستوں کا. یہ دوستی کچھ نہیں ہے. یہ بتائیں, آپ فوج کے لیے کیا کہیں گے؟ کیا مشکل سوال کیا ہے تو مشکل ہے, بتائیں فوج کے لیے کیا کہیں گے؟ فوج سے میں اتنا کہوں گا, حد پار نہ کریں, صرف سرحد پار کریں. اور ان کو سر بھی کہنا چاہ رہا ہوں, سر خالی حد پار کریں, حد پار نہ کریں, سرحد پار کریں. اوکے. کوئی شعر اپوزیشن کے لیے, ابھی اپوزیشن پارٹیز کے لیے کوئی شعر ہے؟ شعر زیادہ تر اپوزیشن کے شعر تو پنجروں میں ہیں, تو ان کے لیے شعر جو پنجروں میں ہیں ان کے لیے کیا شعر, پرندے بن چکے ہیں. اقبال نے ان کے لیے لکھا تھا, آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی, اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا. اب یہ خوشی جو ہے نیب کے ہاتھ میں ہے. نیب کے ہاتھ میں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ. یہ بتائیں, حکومت کے لیے کوئی شعر؟ حکومت کے لیے, وزیر اعظم کے لیے کیا, وزیر اعظم کے لیے کوئی شعر؟ اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو, بستر چھوڑو, ابو دھولو, وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے, اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے. اب میں تھک گیا, مجھے آپ سب سے بہت محبت ہے, اسی وجہ سے میں نے بلال کو انکار نہیں کیا کہ مجھ سے محبت کرنے والے بہت ہیں. اور یہ نوجوان طبقہ جو ہے, جو مستقبل ہے میرے ملک کا, ہم تو چلے جائیں گے, اس ملک کو آپ کو دیکھنا ہے. خدا حافظ, جیتے رہیں.